اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کے اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جو بھی جاتا ہے تو وہاں پر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک صفا اور مروہ من سے شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، او کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر یا، اعتمر کوئی عمرہ کرے، عمرے کی ادائیگی کرے، فلا پس نہیں ہے جناح کوئی حرج علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ پہاڑیوں کا۔ ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے، خیرن کوئی بھی نیکی کرے گا، کوئی بھی بلائی کا عمل کرے گا، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالی، شاکرن قدردان ہیں، قدر کرنے والے ہیں، علیم اور خوب جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ان سے، بلکہ ان کا سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جو بھی تم میں سے کوئی حج اور عمرہ کرے تو اس کے اوپر ہم نے تو یہ معنی سمجھا کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا جو ہے طواف کرے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہوا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ ایک پہاڑی کے اوپر ان کا بت ہوا کرتا تھا، وہ اس کو لبیک کے نام سے پکار کر پھر جب مکہ مکرمہ آتے تو وہ صفا اور مروہ کا طواف کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب جو ہے بیت اللہ حج اور عمرے کا جو ہے کنسیپٹ مسلمانوں کے اندر شامل کیا اور ان کی ادائیگی کا حکم دیا اہل ایمان کو، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اب بھی جو ہے اگر تم صفا اور مروہ کا جو ہے طواف کرتے ہو تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسرا اس کا شان نزول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عظیم صحابی جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا اور خادم رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بت صفا کے اوپر ہوا کرتا تھا اور ایک بت جو ہے مروہ پہاڑی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ تو جو غیر مسلم تھے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اس وقت ان بتوں کی وجہ سے جو ہے صفا اور مروہ کا طواف کیا کرتے تھے اور چکر لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب جو ہے پھر جو ہے اسلام آیا، تو اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو چکر لگایا کرتے تھے وہ اس وجہ سے لگایا کرتے تھے، کیا اب جو ہے ہم اس کا چکر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، اور تم میں سے کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے
کہ وہ ان دونوں کے جو ہے چکر لگائے، طواف کرے، سعی کرے، ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر جو ہے جو حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو شعائر اسی طرح عربی کا لفظ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مطلق نشانیوں کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن یہاں سے مراد جو مناسک حج ہیں، جو بیت اللہ کے حج اور عمرے کی ادائیگی کرتے وقت جو چیزیں لازمی اور ضروری ہوتی ہیں ان کو جو ہے یہاں پر جو ہے شاعر سے مراد وہ جو ہے عمل اور کام ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو شاعر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ اور آپ کو اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے، تو آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بڑی عالمہ اور فاضلہ تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے کے اندر غالباً 7 ہجری کو ان کو اپنی زوجیت کے اندر لایا تھا، نکاح کے اندر لایا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے جو پسندیدہ اور محبوب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے جو بیوی تھی وہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور یہ 9 سال کی عمر کے اندر ان کی رخصتی ہوئی ہے، اور 57 ہجری کے اندر ان کی 17 رمضان مبارک کے اندر کے دن ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو ہے برات اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کیا ہے۔ ان کی شان اور شوکت یہ ہے، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو جمع عائشہ علم عائشہ، اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سارے کے سارے صحابہ کرام کے مقابلے میں اکٹھا کیا جائے، جتنا ان کے پاس علم تھا، تو شریعت کے اندر جو 1/4 حصہ ہے شریعت کا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس قدر جو ہے ان کے پاس جو ہے علم تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مروی کرنے والی تھیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی ہیں وہ یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو ان کو جو ہے جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یغسل المنیہ، جب آپ کی جو ہے منی خارج ہوتی تو وہ اپنے کپڑوں کے اوپر، جب آپ کے کپڑوں کے اوپر لگتی تو آپ وہ کپڑوں کو، ان کپڑوں کو جو ہے دھو لیا کرتے تھے۔ ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے کپڑوں کے اوپر نشانات ہوا کرتے تھے اس دھونے کے، تو میں دیکھتی بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے فی ذالک الثوب، اسی کپڑوں کے اندر جو کپڑے آپ نے پہنے ہوتے تھے، آپ کے کپڑوں کے اوپر جو ہے منی کے نشانات موجود ہوتے، آپ ان نشانات کو دھو لیتے اور دھونے کے بعد انہی کپڑوں کے اندر نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ، آگے جو ہے باقاعدہ الفاظ آ چکے ہیں کہ اور میں دیکھا کرتی تھی إِلَىٰ أَثْرِ الْغَسْلِ فِيهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھونے کے جو نشانات آپ کی کپڑوں کے اوپر موجود ہوتے تھے میں ان کو دیکھتی بھی تھی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر میرے اور آپ کے کپڑوں کے اوپر اسی طرح منی ہے یا دوسری نجاست لگتی ہے تو میں اور آپ اس کو دھونے کے بعد وہ پاک ہو جاتے ہیں کپڑے، انہی کپڑوں کے اندر میں اور آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بھی کوئی اگر چیز منی کے علاوہ، تو اس حدیث مبارکہ سے امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی نے منی کی طہارت کا بھی ایک مسئلہ نکالا ہے کہ منی پاک ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے تمام علماء کرام اور شارحین کا جو ہے اپنے اپنے اقوال کے بعد جو ہے اپنی اپنی رائے کے بعد راجح قول یہی ہے کہ منی اس حدیث مبارکہ کے تحت جو ہے پاک نہیں ہوتی، وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہی ہوتی ہے۔ یہ ان کا جو قول ہے وہ مرجوح ہے،
انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ اسی حدیث مبارکہ سے دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی تھی اور اس کے بعد یہ آپ نے دھویا اور اس کے بعد انہی کپڑوں کے اندر نماز ادا کی، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منی کو جو ہے دھویا تھا، تو اس سے جو ہے منی کے پاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کیسے آپ کا نام کیا ہے؟